خاص تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن وقت اس کے لینڈ فال اور ٹکراؤ کا وقت تبدیل ہوا ہے، وہ اس لیے کہ اس کی رفتار جو ہے 6 سے 8 کلومیٹر مطلب آہستہ چل رہا ہے، یہ پہلے سے آہستہ چل رہا ہے، لیکن اس کی شدت جو ہے، جو اندر کور میں اس کی سرکولیرٹی اور شدت ہے، وہ کم نہیں ہوئی ہے۔ رفتار اس کی ہمارے ساحلی علاقوں تک کم ہو گئی ہے۔ کراچی ایز یو نو کی طرف سے یہ مڑ چکا ہے، لیکن اس کے جو ایکسٹرا اثرات ہیں، جو ایسوسیٹڈ اثرات ہیں، وہ ابھی بھی ان علاقوں کو متاثر کر سکتا ہے ان ٹرمز آف ویوز۔ جو سمندر میں طغیانی ہوتی ہے، اس کی بار بار وارننگ ہو رہی ہے، اور جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ طوفانی ہواؤں کا اور رین فال کی ظاہر ہے مستقل ہمیں ہم نے الرٹ کیا ہوا ہے ہر اسٹیشن کو۔ جو 4 ڈسٹرکٹس ہیں اضلاع جو زد میں ابھی بھی ہیں، لینڈ فال ہو نہ ہو کے ٹی بندر میں ڈائریکٹ، لیکن وہ بہت نزدیک ہے جی۔ اور کے ٹی بندر، ظاہر ٹھٹہ، سجاول، بدین، ملیر میں بھی اس کا امپیکٹ فیل ہوگا جی۔ اور اب کیونکہ یہ جا رہا ہے شمال مشرق کی طرف زیادہ، تو شمال کی لائن میں ہمارے تھرپاکر ڈسٹرکٹ بھی اب آتا ہے، تو یہ شفٹ تو ہوا ہے۔ اگین رفتار کم ہوئی ہے، اس کا مطلب رات کو کسی وقت اس کا لینڈ فال ہو سکتا ہے، مڈ نائٹ سے پہلے یا مڈ نائٹ کے بعد یا 10 بجے۔ یہ ہم آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں گے، کیونکہ ہر گھنٹے اس کی سپیڈ اور اس کا ڈائریکشن جو ہے یہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کافی انسٹیبل اور انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں۔ پھر میں بتاؤں گی کہ 17 اسٹیشنز اس کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ اس وقت دنیا کا یہ سب سے مانیٹرڈ سٹارم ہے۔ ٹھٹہ سے فی الحال اس کی جو ڈسٹنس ہے جی، وہ 235 کلومیٹرز ہے، بیکاز وہاں پہلے لینڈ فال اگر ہونا تھا۔ کراچی سے پہلے 248 کلومیٹرز کی رفتار تھی، ڈسٹنس تھا جی، اب 230 ہو گیا ہے، 230۔ سو یہ تھوڑا سا انسٹیبل اس کا بیہیویئر ہے، اب اس کا ڈسٹنس نزدیک ہے۔ اور کے ٹی بندر اسپیسیفکلی 155 کلومیٹرز رہ گیا ہے جی اس کا ڈسٹنس، اور وہ جو ہوائیں ہیں 120 سے 140 کلومیٹر پر آور پر چل رہی ہیں، 180 بھی ہو سکتی ہیں جو ایکسٹرا گسٹ ہوتے ہیں۔ اس کی کیٹیگری اور کلاسیفیکیشن ابھی تک ویری سیویئر سائیکلونک سسٹم ہے جی، کیٹیگری 3 کا، اور اس کی سسٹینڈ سرفیس ونڈ سپیڈ کبھی کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے۔ بٹ اس وقت ویو ہائٹس جو ہیں، جو سمندری علاقے ہیں، کیونکہ زیادہ تر سمندری علاقے ہیں، ان کے لیے انفارمیشن ضروری ہے، 30 فٹ کی ویوز ہیں، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، تو لوگوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ اس وقت بھی یہ شمال اور شمال مشرق کی طرف جا رہا ہے، آپ لوگوں سے اسکرین آپ کے سامنے ہے، اور اس کا جو اس وقت ڈائریکشن ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے جی کہ رین بھی ایکسپیکٹڈ ہوگی، 100 ملی میٹر ہیوی رین فال ہوتی ہے۔ یہ کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، دادو، شہید بے نظیر آباد، ٹنڈو الیار اور سانگڑ میں ہے ایکسپیکٹڈ۔ آئسولیٹڈ ہیوی فالز کے حوالے سے رسبیلا اور ہب بھی ہیں۔ ٹھٹہ، سجاول، عمر کوٹ، بدین، تھرپاکر، اس میں ادھر ایک ویری ایکسٹریم رین فال ہو سکتی ہے جو 300 ملی میٹر کے اوپر کیٹیگرائز ہوتی ہے، اور ان کے لیے ذرا یہ تشویش کا بھی باعث بن سکتی ہے لوگوں کے لیے۔ جو ہواؤں کا اس وقت ڈائریکشن اور تیزی ہے جی، وہ آپ کو بتا چکے ہیں۔ سب سے زیادہ ٹھٹہ، سجاول اور یہ کون سا ہے، پی ایم کے، عمر کوٹ۔ پی ایم کے میر پور خاص، میر پور خاص میں اس کا ہوگا اندادو۔ سو یہ وائڈ اسپریڈ تھنڈر سٹارم، ڈسٹ سٹارمز ہر جگہ ہوں گے۔ جن علاقوں میں یہ مینشن ہوا ہے یہ ہر جگہ ہوں گے۔ ہواؤں کی تیزی اتنی نہیں، لیکن کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الیار اور دادو میں ایکسپیکٹڈ ہیں جی۔ تو یہ تو ہوا صورتحال اس کی، اس کا لینڈ فال کا ٹائم ویریبل ہو گیا، یہ آگے ہو گیا ہے۔ اگر 15 یا 16 میں کوئی ویریشن ہو تو یہ ہو سکتی ہے۔ سمپل بات جو میں آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں، جو تھوڑی حوصلہ کن ہے، کہ جی کراچی سے تو کافی یہ ہٹا ہے، لیکن تیاری جو ہے حکومت کی
بالکل مکمل ہو چکی تھی کل سے، کیونکہ ہم اس کو متوقع تھے اس کے، اور لوگوں کی ایویکیویشنز مکمل ہیں جی. 81,925 ایویکیویشنز ہو گئے ساحلی علاقوں میں. حکومت سندھ اور ہمارے سارے دوسرے NDMAs PDMAs کوسٹل سروسز جتنی ہیں، پاکستان نیوی اس میں انوالو رہی ہے، اور اس میں پولیس فورس بھی انوالو رہی ہے جی. اور نیچرلی اس میں رینجرز جتنے ڈپلائڈ ہیں کافی ڈپلائڈ ہیں، اور وی ول گیو یو ڈیٹیلز. انہوں نے بڑی امداد فراہم کی ہے، 5 کور نے بھی، اور جو رینجر کمپنیز ہیں 1400 ہمارے آرمی فیلڈ میں ڈپلائڈ ہیں، 16 کمپنیز رینجرز کی ہیں جی آلریڈی ڈپلائڈ ان دا فیلڈ. 303 پاکستان نیوی جس میں جو اس وقت پٹرول بھی کر رہے ہیں، 2 بٹالینز کوسٹ گارڈ کے جی ہیں، اور ایئر فورس اسٹینڈ بائی پہ ہے. ابھی ایئر فورس کی ضرورت نہیں پڑی ہے، لیکن سرویلنس جو بھی ہوتی ہے وہ امداد فراہم کریں گے. تو سارے ملٹری اینڈ سول انسٹیٹیوشنز ود گورنمنٹ آف سندھ ان دا لیڈ، اور وہ بہت مؤثر لیڈ لے رہے ہیں، یہ اس وقت ان پلیس ہیں. ایویکیویشنز کمپلیٹ ہو گئے ہیں باعزت. جتنا ہم نے لوگوں کو کوشش کی ہے کمفرٹیبلی ایویکیویٹ کرنا، اور یہ مشکل کام رہا ہے، کیونکہ کسی کو گھر چھوڑنا اپنا آسان نہیں ہوتا. اور مجھ سے آج صبح پوچھا گیا کہ لوگوں نے ریزسٹ کیا، تو جی ریزسٹ کیا تو یہ نیچرل سی بات ہے، کوئی یہ جرم نہیں ہے، اور لوگوں کو بتانا پڑتا ہے. اسی لیے ہم بار بار آپ کے توسط سے آگاہی کریں، پینک نہیں پھیلا رہے، آگاہی کر رہے ہیں کہ اس میں احتیاط برتنا پہلے سے بہتر ہے. اب جو بہت سارے اور صورتحال ہے. آج ہماری صبح سے کوآرڈینیشن میٹنگ دیر چلتی رہی، شام کو بھی ہوگی. اس میں ہمارے ساتھ IT منسٹر بھی موجود تھے، اور دیگر اہلکار جوائن کرتے جا رہے ہیں. اب پاور منسٹر آلریڈی وہاں منتقل ہیں. اس میں جی ایویکیویشنز کے حوالے سے پکا ہوا کھانا، کوکڈ فوڈ اور پینے کا صاف پانی سب سے اسینشل ہے. لیکن ابھی ہم نے میڈیکل سروسز کو بھی متحرک کر دیا ہے، کیونکہ ان صورتحال میں جو ہم نے لیسنز لرن کیے ہیں اس طرح کی ایویکیویشنز اور ڈیزاسٹر میں، کتنے 87 میڈیکل یونٹس فیلڈ میں ہیں جی، چھوٹے بڑے میڈیکل یونٹ سب فیلڈ میں ہیں. اگر اور کی ضرورت پڑی تو ہم کریں گے. ایویکیویشن کیمپس میں آپ کو بتانا بھول گئی، نمبر تو میں نے بتایا. اس وقت ایکٹیو 63 ایویکیویشن کیمپس ہیں جی، یہ ساحلی علاقوں میں ہیں، اور سٹینڈ بائی پہ 106 ہیں. سٹینڈ بائی پہ 106 اس لیے ہیں کہ اگر سچویشن تھوڑی اور سخت ہوتی ہے یا تبدیلی آتی ہے صورتحال میں، جو ایگزسٹنگ کیمپس انڈر پریشر آتے ہیں، یا ان پر کوئی بارش زیادہ ہوتی ہے یا ہواؤں سے یا ویدر کنڈیشن سے متاثر ہوتے ہیں، تو آگے اور یہ ایگزسٹنگ سٹینڈ بائی ایویکیویشن کیمپس ہیں. لوگ بھی وہاں، میں نے آپ کو بتایا کتنے یہ تو میں نے صرف آپ کو بٹالینز اور آرمی اور رینجرز کا بتایا، بٹ سندھ پولیس اینڈ PDMA اور سارے ہمارے MPAs وہاں آن گراؤنڈ ہیں، تاکہ لوگوں کو تکلیف کم سے کم پہنچے. اور وہ اس وقت جس حال میں ہیں آپ سب بہتر جانتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ڈسٹریس نہیں ہو اور تکلیف نہ ہو. اب ایک اور صورتحال یہ ہے کہ جی پاور نے رپورٹ کیا ہے کہ اس وقت سجاول گرڈ ریپیئر ہو رہا ہے، لیکن جو ولربل علاقے ہیں، جو ساحلی علاقے جن کی بار بار آپ کو بتایا گیا ہے، وہاں 90 فیڈرز ہیں، 90 فیڈرز ہیں جو متاثر ہو سکتے ہیں ولربل علاقوں میں. اور اس میں 4 آؤٹ ہو گئے تھے، ان کو راتوں رات مشکل سے لیکن ریسٹور کر دیا گیا ہے، کیونکہ بر وقت پلاننگ ہوئی ہے. سو دیو بن ریسٹورڈ. لیکن جب سٹارم آئے گا جی تو اور اس پر امپیکٹ ہوگا پاور آؤٹیجز کے حوالے سے.